نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میری اور آپ کی بلکہ تمام انسانوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر رکھی ہے۔ دین کی بنیاد ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ یہ کلمہ اتنا وزنی ہے کہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر 100 سالہ کافر بھی اس کلمے کو سچے دل کے ساتھ پڑھ لے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ اور ایک دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلمہ ایک نہ ایک دن ضرور فائدہ پہنچائے گا، نجات دلائے گا، اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کون شخص ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ جیسے کلمے کا مقصد ہے کہ ہمارا اندر کا یقین ٹھیک ہو جائے، ایسے ہی نماز کا مقصد ہے کہ ہماری باہر کی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز دل کا نور ہے، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے: کلمہ شہادت کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنا، نماز ادا کرنا، حج ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ان 5 چیزوں میں سے سب سے اہم اور بنیادی چیز نماز ہے۔ عبادات میں سب سے اعلیٰ عبادت نماز ہے۔ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ تمام فرائض روئے زمین پر فرض ہوئے، لیکن میں قربان جاؤں نماز کی شان و عظمت پر کہ عرش و عظیم میں ساتوں آسمانوں کے اوپر براہ راست خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرے، خشوع خضوع سے پڑھے، اور وضو بھی اچھی طرح کرے، اور رکوع سجدہ بھی اچھی طرح ادا کرے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نہایت روشن اور چمکدار بن کر جاتی ہے، اور نمازی کے لیے دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھتا ہے، وقت کو ٹال دیتا ہے، وضو اچھی طرح نہیں کرتا، اور رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہیں ادا کرتا،
تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، پس اگر نماز ٹھیک نکل آئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، لیکن اگر یہ خراب نکلی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور نہ ان کو کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور درجے بلند فرماتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناگواری مشقت کے باوجود کامل وضو کرنا اور مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ بری ہوئی مسجد میں ایک بھی شخص خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ نماز کے لیے علم اور دھیان بہت ضروری ہے۔ علم کا مقصد ہے کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم دین کا علم اتنا سیکھیں کہ ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر سکیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فرض احکام سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا اور علم بھی عنقریب اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ شخص ایک فرض حکم کے بارے میں اختلاف کریں گے اور علم کے کم ہو جانے کی وجہ سے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو ان کو اس فرض حکم کے بارے میں صحیح بات بتا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے مرنے کے بعد جن اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے ان میں سے ایک تو علم ہے جو کسی کو سکھایا اور پھیلایا ہو، دوسرا صالح اولاد ہے جس کو چھوڑا ہو، اور تیسرا قرآن شریف ہے جو میراث میں چھوڑ گیا ہو، اور چوتھا مسجد ہے جو بنا گیا ہو، پانچواں مسافر خانہ ہے جس کو اس نے تعمیر کیا ہو، چھٹا نہر ہے جس کو اس نے جاری کیا ہو، ساتواں وہ صدقہ ہے جس کو اپنی صحت اور زندگی میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے، مثلا وقف کی شکل میں صدقہ کر گیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم کو آخری زمانے میں اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے دل اور دماغ سے پورے طور پر نکال لیں، بلکہ علم کو اس طرح اٹھائیں گے کہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ علماء کے بجائے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے مسئلے پوچھیں گے اور وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ خود تو گمراہ تھے ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے
اور وہ جاننے کے باوجود اس کو چھپائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک حساب کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک اس سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے: اپنی عمر کس کام میں خرچ کی، اپنا علم پر کیا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اپنی جسمانی قوت کس کام میں لگائی۔ اور اس کے بعد ہے ذکر کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دھیان نصیب ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقل مندوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ جواب آئے گا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور زمین اور آسمان کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ سب بے فائدہ نہیں پیدا کیا، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس کے بعد ان کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب لوگ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے، اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہے۔ زندگی ہر شخص کو محبوب ہے اور مرنے سے ہر شخص ہی گھبراتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ بھی مردہ ہی کے حکم میں ہے، اس کی زندگی بھی بیکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کا حشر ایسی طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے اکرام مسلم۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ ہمارے ذمے جتنے حقوق ہیں ہم ادا کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں اور علماء کرام کی قدر کریں۔ ہم اپنے اندر خامیاں دیکھیں اور دوسروں کے اندر خوبیاں دیکھیں۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی مزاج پرسی کرنا، جنازے کے ساتھ جانا اور کھانے کی دعوت قبول کرنا، اور چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ دینا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب میں اپنے مومن بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہوں پھر وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اسے اپنے قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، پھر اسے اس کے گوشت سے بہتر گوشت دیتا ہوں اور اس کے خون سے بہتر خون دیتا ہوں، یعنی اس کو تندرستی دے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس بندے پر جو بیچنے اور خریدنے اور اپنے حق کا تقاضا کرنے اور وصول کرنے میں نرمی اختیار کرے۔ اس کے بعد ہے اخلاص نیت۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی کام کریں، خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں کسی قسم کا کوئی دکھلاوا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ
تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو شہید کیا گیا ہوگا۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی تھی، وہ اس کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اس نعمت سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے آپ کی رضا کے لیے قتال کیا، میں نے آپ کی رضا کے لیے جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں، چنانچہ کہا جا چکا۔ پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے دین کا علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن شریف پڑھا، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار فرمائیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری رضا کے لیے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری ہی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے دین کا علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ عالم کہیں اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ قاری کہیں، چنانچہ کہا جا چکا۔ پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر تیسرا شخص وہ مالدار ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھرپور دولت دی ہوگی اور ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بتائیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا کہ جن راستوں میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے تیرا دیا ہوا مال ان سب میں سے تیری رضا کے لیے خرچ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ سخی کہیں، چنانچہ کہا جا چکا۔ پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے تھا تو اس نے دنیا کے مال و متاع کے لیے سیکھا تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، یعنی ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی کام کریں، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اس میں کسی قسم کا کوئی دکھلاوا نہ ہو۔ تو اس لیے ہر عمل کرنے سے پہلے اور ہر عمل کرنے کے دوران نیت درست کریں۔ اور اس کے بعد ہے دعوت تبلیغ۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم دین کو سیکھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں پر اس کی محنت کریں، خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی دعوت دیں، خود بھی گناہوں سے بچیں اور دوسروں کی بھی فکر کریں، خود بھی نمازوں کا اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ابھی رات کو چلے جائیں یا ٹھہر کر صبح کو چلے جائیں؟ رات کا ٹائم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں رات گزارو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک رات گزارنا بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں رات گزارنا ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اس کے لیے ہم سب نے تیاری کرنی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ تو اس لیے 4 ماہ لگا کر اس کام کو سیکھا جائے اور پھر اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اس کام کو پوری زندگی کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کام کو پوری زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔